ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاحکام کا ہم 34 نمبر باب پڑھ چکے ہیں، جس میں علت الخصام علت الخصم اس کا تذکرہ تھا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ آ، یعنی برا آدمی یہ وہ آدمی ہے کہ جو مسلسل جھگڑا کرنے کی کوشش میں رہے یا جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش میں رہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ 35 نمبر باب سے شروع کریں گے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلا باب باندھ رہے ہیں، باب اذا قضى الحاکم بجور او خلاف اہل العلم فهو رد، کہ جب حاکم یہ کسی ظلم کا فیصلہ کر دے یا پھر وہ اہل علم جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے خلاف، ان کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے تو وہ رد ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، وہ مردود فیصلہ ہوتا۔ تو اس پہ امام بخاری بنو حوازن یہ بنو جزیمہ والی روایت ہے، یہ ہم نے مغازی میں پڑھی ہے، اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو عبارت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہاں جی، حالہ خان ہیں، بسم اللہ کریں جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردي رضي الله تعالى قال حدثنا محمود قال حدثنا عن ابن عمر بعث النبي آواز صلى الله عليه وسلم خالدا ها آواز آ رہی ہے استاد جی؟ ہاں جی کٹ رہی ہے، سب کو آواز کٹ کے سن رہی ہے یا صرف میری طرف ہے؟ استاد جی آواز کٹ رہی ہے۔ ہاں چلیں پڑھیں، ابھی آواز آپ کی صاف آ رہی تھی، امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، بسم اللہ کریں۔ قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وحدثني أبو نعيم بن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن خالد رضي بني سلمة قالوا أسلمنا فقال سبأنا دون يقتل إلى كل أسير كل رجل أن آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ خاموشی ہو گئی تھی استاد جی۔ استاد جی آپ کی آ آواز رہی ہے ٹھیک صحیح۔ ہے، جو وہ حالہ خان کی طرف ہے بات، وہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہاں جی، آج ان کا نیٹ ورک شاید گڑبڑ کر رہا ہے۔ چلیں یہ روایت میرے خیال سے انہوں نے پڑھ لی تھی، ہم جی یہ پڑھتے ہیں، امید ہے اس وقت تک کچھ بہتر ہو جائے گا، اگر نہ پھر کسی اور کے ذمہ لگا دیں گے، عبارت پڑھیں گے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو باب باندھ رہے ہیں، اگر حاکم کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ ظلم پر مبنی ہو، جور ظلم پر مبنی ہو، یا جو اہل علم ہیں ان کی رائے کے خلاف ہو، تو فہو رد، یہ فیصلہ رد ہے، مردود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ فیصلہ یعنی نافذ نہیں ہوگا،
یہ مطلب ہے، یا پھر جنہوں نے اس کو نافذ کرنا ہے وہ اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو دوسرا مطلب ہے اس کا، نافذ تو ہوگا حاکم کا یا قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ اگر اس نے قرائن کو دیکھتے ہوئے، شواہد کو دیکھتے ہوئے کر دیا ہے تو اگرچہ وہ حقیقت حال کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ نافذ ہوتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس کا نفاذ کرنا ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ فیصلہ غلط تو نہیں ہے، تو وہ پھر حاکم اور امیر کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ فیصلہ اس وجہ سے غلط ہے اور اس وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ یہاں پہ امام بخاری جو روایت ذکر کر رہے ہیں، یہ بنو جزیمہ کا واقعہ ہے۔ یہ ہم نے مغازی میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اور اس طرح کے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ کچھ نو مسلم لوگ بھی تھے اور کچھ قدیم الاسلام سینئر صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت خالد بن ولید جب وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، وہ اسلمنا کہنے کے بجائے انہوں نے سبعنا سبعنا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت جو آدمی اپنا دین چھوڑ کے اسلام قبول کر لیتا تھا تو ادھر عرف کے اندر یہ رائج تھا کہ اس کو صابی کہتے تھے، یہ سبا سبا، یہ آدمی صابی ہو گیا یعنی بے دین ہو گیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اسلام کے اظہار کا بھی یہی لفظ ہے، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے اسلمنا کی بجائے انہوں نے سبانا سبانا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے مراد یہ لیا کہ وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ وہ یعنی اپنے پرانے دین پر قائم ہے یا کسی اور دین کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو یقتلوا ویأسروا، ان کو مارنا بھی شروع کیا اور ان میں سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، قیدی بنا دیا۔ اور قیدیوں کو ودفع، حضرت عبداللہ بن عمر ہی یہ روایت کیونکہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ودفع الى كل رجل منا اسیرہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کی طرف انہوں نے ایک قیدی کو بھیج دیا، یا ایک کو بھیجا یا زیادہ کو بھیجا۔ اور پھر اس روایت میں جو تفصیلی ہے اس میں یہ ہے کہ صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید نے لوگوں کو حکم دے دیا کہ ان سب اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں۔ تو جو کلاس لے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا واللہ لا اقتل اسیری، میں اپنے اسیر کو قتل نہیں کروں، ولا يقتل رجل من اصحابی اسیرہ، اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی آدمی اپنے قیدی کو قتل نہیں کرے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ حضرت خالد بن ولید امیر تھے، انہوں نے ایک حکم دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب الرائے آدمی تھے، اہل علم تھے، تو انہوں نے اس حکم کو رد کر دیا۔ اور رد کس بنیاد پہ کیا؟ کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے نافذ کرنا ہو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بساط کی حد تک اس یعنی نفاذ کو روکنے کی کوشش کریں کہ جو ظلم کا یا جو اصل حقیقی رائے ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے واقعے میں بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا ایک خاتون کو رجم کرنے کے لیے یا اس کو کوڑے لگانے کے لیے، تو وہ حاملہ تھی، تو حضرت علی نے اس کو کوڑے نہیں لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کوڑے کیوں نہیں لگائے، حالانکہ فیصلہ تھا، حکم تھا؟ تو انہوں نے پھر اس کی وجہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوڑے لگاتے ہوئے یہ عورت مر جائے یا اس کا بچہ مر جائے تو اس کا پھر کیا قصور ہے؟ اس لیے جب یہ کوڑے برداشت کرنے کے قابل ہو گئی تو تب اس پر یہ نفاذ کرنا چاہیے، اس لیے میں نے نہیں لگائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو
نفاذ کے لیے حاکم بھیجے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ کہیں پر کوئی زیادتی دیکھ رہے ہیں، کوئی ظلم دیکھ رہے ہیں اور یہ فیصلہ درست نہیں سمجھ رہے، تو وہ نفاذ کو روک سکتے ہیں، اس وقت تک روک سکتے ہیں کہ جب تک کہ اس کا کسی ہائر اتھارٹی کے ذریعے درست فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں فذکرنا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی، تو آپ نے پھر یہ کہا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد بن الولید، اے اللہ میں اس کام سے بری ہوں جو خالد بن ولید نے کیا ہے۔ مرتین، آپ نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے نفاذ روکا تھا ان کی رائے درست تھی، اور یہ فیصلہ جو حاکم نے یعنی امیر نے کر دیا تھا یہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ اگر وہ اس کو فیصلہ سمجھ کے اسی وقت نفاذ کر دیتے تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا۔ جو لوگ نفاذ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں کہ ان کے نفاذ کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ وہ نفاذ ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے اور نفاذ کو ہائر اتھارٹی کے پاس پیش بھی کیا جا سکتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ تو یہ روایت امام بخاری اس باب میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ درست تحقیق کرے، درست گواہیاں لے، سارا پروسیس بہت اچھے طریقے سے فالو کرے اور حق کو تلاش کر کے درست فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، اس کی بھی ذمہ داری ہے یہ۔ لیکن اگر اس سے کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو ذرا اچھے طریقے سے جانچ چھان پٹک لیں، اور اگر نفاذ میں کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو روک دیں اور اس کا پھر پروسیس پورا کریں، کسی اور آدمی سے، کسی ہائر اتھارٹی سے اس کا فیصلہ کروائیں۔ ہاں جی، یہ بات واضح ہوئی؟ اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ چلیں اگلا باب پڑھیں جی۔ اللہ خان، امید ہے کہ نیٹ ورک ٹھیک ہو گیا ہوگا، بسم اللہ کریں۔ جی استاد جی۔ باب الامام یأتی قوما فیصلح بینہم۔ أبيه قال جی حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتى يصلح بينهم بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق تقدم في صف الذي يليه قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن امزه وأومأ بيده هكذا ولبس أبو بكر حنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مزيت قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقوم وليصفح النساء۔ جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ۔ عبارت کو تھوڑا سا آپ دیکھا کریں، اس میں بہت ساری غلطیاں اعراب کی اور معروف مجہول وغیرہ پڑھنے کی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا دیکھا کریں عبارت۔ ہاں جی، یہ باب الامام یاتی قوما فیصلح بینہم، امام بخاری کہنا چاہ رہے ہیں کہ حاکم کا اور قاضی کا فرض صرف یہ نہیں بنتا کہ جب اس کے پاس کوئی معاملہ پہنچ جائے
تو وہ اس کا گواہوں کا پروسیس پورا کر کے فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پہ حاکم کا۔ حاکم کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جب کوئی معاملہ بنے تو اس کو صلح صفائی سے حل کروانے کی کوشش کرے، گویا کہ پنچایت کرے، لوگوں کو بات سنے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو امام بخاری یہاں پر حاکم کی اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور سہل بن سعد الساعدی وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کانا قتال بین بنی عمر، بنو عمر قبیلے کے درمیان لڑائی ہو گئی، قتال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور ظہر کی نماز وہاں ادا کی، اور ان کے پاس ان کی صلح کروانے کے لیے گئے تھے، یصلح بینہم، ان کے درمیان ان کی صلح کروا رہے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہاں سے امام بخاری کا وہ استدلال پورا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہے کہ معاملہ مجھے تک آئے گا تو میں کوئی حرکت کروں گا، بلکہ آگے بڑھ کے آپ نے اس معاملے کو ختم کرنے کی، ان کی صلح کروانے کے لیے خود چل کے جانے کی گویا کہ زحمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور جا کے ان کے درمیان بات چیت سے صلح کروائی۔ اب آگے کی جو روایت ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ تو جب فلما حضرت صلاۃ العصر، عصر کی نماز جب یعنی وقت ہوا، بلال نے اذان دی اور اقامت کہی، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا، فتقدما، پھر حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کے نماز پڑھانی شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر نماز میں ہی تھے، آپ نے لوگوں کو چیرا۔ چیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان سے جگہ بنا کے حتی قام خلف ابی بکر، آپ حضرت ابو بکر کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ فتقدم فی الصف الذی یلیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صف میں جو حضرت ابو بکر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، آپ وہاں پر آگے بڑھ گئے۔ قالا، تو یہ راوی کہتے ہیں وصفح القوم، قوم نے حضرت ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو آپ امامت چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کریں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ صفحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر یا انگلیوں کو یہ پیچھے ہاتھ کے الٹے حصے پر یا بازو پر مار کے تو آواز پیدا کرنا، تالی بجانا بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کی عادت یہ تھی، اذا دخل فی الصلاۃ لم یلتفت، جب وہ نماز میں شروع کرتے تھے نماز تو پھر ادھر ادھر نہیں متوجہ ہوتے تھے، حتی یفرغ، یہاں تک کہ وہ نماز مکمل کر لیں۔ لیکن فلما رأى التصفیح لا یمسک علیہ، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو آواز ہے تالی کی یہ رکی نہیں رہی، التفتا، تو انہوں نے پھر توجہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ انہوں نے دیکھ لیا آپ یہ پیچھے آئیں گے، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا، فأومأ إليه النبي أن أمضه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جاری رکھیں نماز کو۔ مضا یمضی، اگر یہ ہم کریں مجرد سے تو یہ پڑھیں گے ان امضی، کہ آپ اس کو جاری رکھیں، اور اگر اکرما یکرم امزا یمزی سے پڑھیں تو پھر یہ امزی ہی پڑھا جائے گا، تو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جاری رکھیں۔ فأوما بیدہ ہکذا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ ہکذا کا مطلب ہے کہ آپ نے جس طرح کہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی جاری رکھو، ہاتھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اشارے سے، تو آپ نے یہ اشارہ بھی کیا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، تو حضرت ابو بکر نے فلبث ابو بکر ہنیۃ، حضرت ابو بکر تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے، فحمد اللہ علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر کہ آپ جاری رکھیں امامت، اس پہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا۔ لیکن پھر ثم مشل قہقرا، تو پھر الٹے پاؤں پیچھے پلٹ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقدم، آگے بڑھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز لوگوں کو پڑھائی۔ فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے بھی نماز مکمل کر لی،
تو حضرت ابو بکر سے کہا یا ابا بکر ما منعک ان اذا اومأت الیک، آپ کو کس نے اس چیز سے روکا کہ آپ نماز پوری کر لیں جبکہ میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا اللہ تکونا مزیتا، کہ آپ یعنی پیچھے نہ ہو اور مزیتا جاری رکھیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا لم یکن لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کریں۔ تو یعنی انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ تو وقال للقوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قوم کو یہ کہا اذا نابکم امر، جب نماز کے دوران تمہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے، فلیسبح الرجال، تو پھر امام کو متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، فلیسبح تسبیح پڑھیں گے، ولیسبح النساء، اور جو خواتین ہیں وہ تالی بجائیں گی، یعنی آنکھ پہ ہاتھ مار کے الٹے ہاتھ پہ سیدھا ہاتھ مار کے تو آواز پیدا کریں گی۔ اس سے امام متوجہ ہوگا اور وہ اپنی نماز کو درست کر لے گا، یعنی لقمہ لے لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت مسئلہ بتایا، لیکن امام بخاری کا جو یہاں پہ مطمع نظر ہے اس حدیث سے استدلال کا، وہ پہلی دو لائنوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے جھگڑے کا پتہ چلا تو آپ بیٹھے نہیں رہے، بلکہ بطور حاکم کے آپ وہاں پر گئے اور ان کی صلح کروائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پر کوئی آدمی ذمہ دار ہو کسی علاقے کا، مثلا ناظم ہے، چیئرمین ہے، یا ایم پی ایم این اے ہے، کوئی افیسر ہے، تو حاکم ہے، پنچایت میں سرپنچ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاملات اس تک آئیں تو وہ ان کو ڈیل نہ کرے صرف، بلکہ معاملہ جہاں پر بنے وہاں پر جائے اور جا کے اپنا جو اتھارٹی ہے اس کے ذریعے انٹرفیئر کر کے صلح کروانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی حاکم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، اس حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ اچھی اگلی روایت پڑھیں جی۔ ایکسکیوز می سر، آپ ہاں صلی جی، اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر جب جماعت کروا رہے تھے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جی، اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، یعنی اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور پیچھے والے لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ ایک صورت یہ بھی ہے، لیکن باقاعدہ حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ امامت صغرا اور امامت کبرا، یہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جس آدمی کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب کے طور پہ امامت کبرا یعنی خلافت کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ تو استاد جی تھوڑا سا ایک اور اس میں ہے کہ یہ قوم مطلب صحابہ ایک آدھ کی طرف اشارہ نہیں کرے قوم کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خشوع و وضو، یہ نماز میں التفات، یہ مطلب انسان سے ہو جاتی ہے تو اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ صحابہ سے اگر ہو رہی ہے تو، یعنی نماز پڑھ رہے آگے ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام آگے ہے تو سب صحابی کے اوپر نظر بھی تھی، اس لیے وہ اشارے کر رہے تھے کہ بھائی آپ نبی علیہ السلام کو آگے کر لیں۔ جی جی جی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی، یعنی ہوتی رہی ہے متوجہ ہونے میں۔ اسی طرح صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب ہم شروع میں ہوتے تھے تو ہم پوچھ لیتے تھے کتنی رکھتے ہوئی ہیں، وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت اسماء کی روایت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ یہ صلاۃ الخسوف غالباً پڑھی جا رہی تھی، تو انہوں نے آگے پوچھا کیا معاملہ ہے، کوئی بڑا معاملہ ہے، تو وہ اشاروں سے انہوں نے بتایا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس وقت نماز میں ضرورت پڑنے پر ہو جایا کرتی تھی۔
تو یہاں پر التفاتا کا معنی اگر یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لائے ہیں تو ان کے پیچھے تو وہ تھوڑا سا پیچھے پلٹیں گے تو تبھی سمجھ آئے گی. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آنکھوں کے کونے ہیں، ہمارا جو ڈایا ہے ہماری نظر کا، تو اس سے ہمارے کونوں سے دائیں بائیں طرف کی بھی کچھ چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کوئی تھوڑا سا التفات کیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ معنی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب اگر آپ یعنی نماز کے جو مسائل ہیں اس میں دیکھیں کہ قبلہ رخ سے اگر آدمی کا سینہ 35 ڈگری سے کم پھرا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر نظریں ادھر ادھر گھمائی ہیں تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، اور اگر صرف سر ادھر ادھر ایسے کیا ہے تو نماز اس سے بھی نہیں ٹوٹتی. لیکن یہ نماز کے آداب کے، نماز کی توجہ کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو التفات ہے اگر کہیں پر ضرورت ہو، حضرت ابوبکر اپنی عادت کے مطابق خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے جب زیادہ وہ تالیوں کی آواز آئی ہے تو پھر ان کو التفات کرنا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تھی، تو ضرورت کے وقت ایسا التفات ٹھیک ہے. جیسے سر بچہ چھوٹا ہو، ماں پڑی ہو، اور بچہ جو ہے کوئی خطرے میں ہو، تو پھر ماں اس کو پکڑ لیتی ہے، سامنے اگر ہے نظر آ رہا ہے. ہاں جی، اس کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے وہ اشارہ کر سکتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز کر سکتی ہے. وہ ایک لطیفہ بھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا. وہ ایک کسی گاؤں میں مولوی صاحب تھے، تو وہ نماز سے پہلے ایک آدمی ان کے لیے دودھ لے کر آیا. نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وہ دودھ امام سے جو آگے جگہ تھی وہاں پہ رکھ دیا کہ بعد میں لے جائیں گے. تو وہاں پہ نماز کے دوران ہی بلی آ گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بلی کو کیسے بھگایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں سر، بتا دیں. پر سنا ہوا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا. انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی نا، تو تلاوت میں مثلا یشاء کا لفظ ہے، من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ. اس طرح کی کوئی آیت انہوں نے پڑھی، اور پھر جہاں پر ذرا شی کی آواز نکلتی تھی تو اس کو ذرا زور سے پڑھا، من یشاء، ایسے کر کے وہ بلی بھی بھاگ گئی، دودھ بھی بچ گیا، نماز بھی پوری ہو گئی. اچھا جی، اگلا چیپٹر پڑھیں جی، باپ پڑھیں آگے. باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. أبيه قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل الجمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فيجمعه. تتبع القرآن، قال زيد يتتبع، یہ امر کا صیغہ ہوگا فتتبع القرآن. تتبع ہاں جی، القرآن فاجمعه لفني نقل جبل من الجبال
ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يحس مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأى فتتبعت فتتبعت القرآن أجمعه من الأسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخزفة. ٹھیک ہے، بہت اچھی عبارت پڑھی ابھی، پچھلی روایت کی نسبت بہت بہتر ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، یہ باب امام بخاری بتا رہے ہیں کہ معاملات میں جب فیصلے لکھے جائیں گے یا تحریریں لکھی جائیں گی، ضمانتیں لکھی جائیں گی، تو ان میں کاتب کی ضرورت پڑے گی، اور کاتب کو امین اور عاقل ہونا چاہیے۔ امین اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ لکھے جو معاملے کے خلاف ہو یا کسی فریق پر کسی فریق کی حق تلفی کر رہی ہو، اور عاقل اس لیے کہ اسے معاملات کی سمجھ بھی ہو، کیونکہ کاتب نے کچھ معاملات کو سمجھ کے تو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق درست لکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لکھنے والا آدمی ہے، آپ اس کو آج کل کی زبان میں اسٹینو کہہ لیں، یا یعنی جو حاکموں کے کاتب ہوتے ہیں وہ کہہ لیں، تو آج کل چیٹ جی پی ٹی بھی ہوتا ہے، لوگ اس سے بھی لکھوا لیتے ہیں، فیصلے ویصلے درخواستیں لکھوا لیتے ہیں۔ تو امیناً عاقلاً، یہ دو صفات اس میں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی جہاں پر آیت مکاتبت ہے اس میں کاتب کے بارے میں بتاتے ہیں، فَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ جو املا کروا رہا ہے یا جو لکھ رہا ہے وہ اللہ سے ڈرے اور اس میں سے کسی چیز میں کمی بیشی نہ کرے، جو جس کا حق ہے اسی طرح لکھے، کیونکہ یہ لکھا ہوا بعد میں بطور ثبوت کے پیش ہوگا، تو اس میں امانت داری یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں، حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی تھی قرآن کریم کو جمع کرنے کی، ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے زید بن ثابت تھے، تو انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا تھا۔ تو زید بن ثابت کو جب حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی تھی تو اس وقت حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا، اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ، تو تم نوجوان آدمی ہو اور عقل مند آدمی ہو، لا نتہمک، ہم آپ پر کوئی تہمت نہیں لگاتے، ہم اتہام نہیں کرتے آپ کو، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ امین بھی ہیں۔ اور قد کنت تکتب الوحی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے رسول کی جو وحی تھی اس کو بھی آپ لکھا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی کے معاملے میں آپ پر اعتماد کیا ہے۔ تو یہ باتیں کہہ کے تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ حاکم جب کسی کو ایسی ذمہ داری سونپے جس سے لوگوں کے حقوق متعلق ہوں، تو اس کو یہ دو نشانیاں، یہ دو صفات اس میں دیکھنی چاہیے۔ یہ روایت جمع القرآن والی روایت ہے، اس کا ترجمہ میں جلدی جلدی کر دیتا ہوں۔ زید بن ثابت یہ روایت کرتے ہیں کہ یمامہ، جنگ یمامہ کے اہل یمامہ کی جنگ کے بعد، مقتل یہاں پر جنگ اس کا ترجمہ کریں گے
حضرت ابو بکر نے مجھے پیغام بھیجا، بعث الیہ، میری طرف بھیجا پیغام، اور جب میں پہنچا تو حضرت عمر بھی ان کے پاس تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا ان عمر اتانی، عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ، کہ یمامہ کے دن یہ قتل بہت زیادہ ہوا بقراء القرآن، قرآن کریم کے قاریوں کا یعنی حفاظ کا، اور مجھے یہ خدشہ ہے، اخشا ان یستحر القتل بقراء القرآن فی المواطن کلھا، کہ جنگیں تو ہو رہی ہیں اور اب ارد گرد مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ہوں گے، تو جنگیں بھی ہوں گی، اور جنگیں لڑنے والے یہی لوگ ہیں صحابہ کرام، قرآن کریم کے حافظ ہیں، قاری ہیں، تو ان کا قتل پھر زیادہ ہوگا ہر جگہ پہ، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فیذهب قرآن کثیر، اور بہت سارا قرآن کریم یہ ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ اور حضرت عمر نے یہ محسوس کرتے ہوئے ان کو مشورہ دیا، وانی ارا ان تأمرا بجمع القرآن، میرا یہ خیال ہے کہ آپ قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دے دیں، یعنی سرکاری طور پہ۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، یعنی حضرت زید بن ثابت کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، کہ میں وہ چیز کیسے کر لوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آپ نے نہیں کیا تو پھر میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہوا واللہ خیر، یہ بہتر ہوگا آپ کر لیں۔ اور پھر حضرت عمر یہ مسلسل جو راجعونی، میرے ساتھ مراجعات بار بار آ کے کہتے رہے فی ذالکا، اس معاملے میں، حتی شرح اللہ صدری، اللہ یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس بات کے لیے جس کے لیے عمر کا سینہ کھولا تھا، اور میری رائے بھی وہی ہو گئی، الذی رآ عمر، جو حضرت عمر کی رائے تھی، رأیت فی ذالک الذی رآ عمر۔ حضرت زید کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے کہا کہ انک رجل شاب، نوجوان آدمی ہو، عاقل لا نتہمک، عقل مند ہو، ہم تمہیں کوئی اتہام نہیں دیتے، کوئی الزام نہیں ہے تم پہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بھی لکھا کرتے تھے، فتتبع القرآن فجمعہ، قرآن کو تلاش کرو اور اس کو جمع کر دو۔ تو زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، لو کلفنی نقل جبل من الجبال، اگر یہ مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کا ذمہ دار بنا دیتے، ما کانا باسقل علیہ، یہ مجھ پر زیادہ بھاری نہ ہوتا، مما کلفنی من جمع القرآن، اس سے کہ جو قرآن کریم جمع کرنے کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ ذمہ داری ایک تو ہو سکتا ہے کہ کافی مشکل بھی ہو، لوگوں سے جمع کرنا ہر ایک سے، اور پھر اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا، یہ کافی ذمہ داری کا کام تھا، اور اس میں یعنی بوجھ اس چیز کا بھی تھا کہ اگر کوئی ایک لفظ، ایک حرف بھی زائد کم ہو گیا تو یہ بہت محرومی کی بات ہوگی اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس جواب دہی کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پر پہاڑ منتقل کرنا یہ شاید آسان ہوتا اس ذمہ داری سے۔ تو کہتے ہیں پہلے میں نے بھی یہی کہا، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، تم دونوں کیسے وہ کر سکتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو پھر حضرت ابوبکر نے اصرار کیا، ہوا واللہ خیر، تو کہتے ہیں کہ وہ میرے مراجعات پر مجھے ابھارتے رہے، یعنی مجھے یعنی اپنی رائے پر غور و فکر کرنے پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ میرا سینہ اللہ نے کھول دیا اسی بات کے لیے کہ جس کے لیے حضرت ابوبکر عمر کا سینہ کھولا تھا، اور میری رائے بھی ان کی رائے کے موافق ہوگی۔ تو کہتے ہیں فتتبعت القرآن، میں نے پھر قرآن تلاش کیا، میں اس کو جمع کرتا تھا من العصب، کھجور کی چھال سے، والرقاع، اور چمڑے کے ٹکڑوں سے، واللخاف، اور پتلی پتلی سلوں سے، پتھر کی سلیں جو تختیاں سی بنی ہوتی ہیں ان سے، وصدور الرجال، اور یعنی انسانوں کے سینوں سے۔ اور انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا تھا کہ آدمی جس کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا قرآن لے کر آئے گا، دو گواہ لائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے لکھوایا تھا، اور پھر ان دو گواہیوں کے بعد یہ کمیٹی اسے قبول کرے گی، یہ سب حافظ تھے، وہ اس کو اپنے حافظے میں چیک کریں گے، پھر وہ یعنی حضرت ابوبکر و عمر کے سامنے پیش کریں گے، وہ اس کو چیک کریں گے، اور جب یہ سب طرف سے تسلی ہو جائے گی تو پھر اس کو قرآن کریم کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں وجدت آخر سورۃ التوبہ،
سورۃ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ میں نے پائیں، یعنی یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخرہا مع خزیمہ، یہ خزیمہ کے پاس تھی، اور یہ حضرت ابو بکر کے پاس جا کے کہا انہوں نے کہ یہ خزیمہ اکیلے ہی ہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی بندہ نہیں ہے گواہی دینے والا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر خزیمہ ہے تو پھر کافی ہے، کیونکہ یہ ذو الشہادتین ہے، اس کی ایک گواہی دو کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فَأَلْحَقْتُهَا فِي صُورَتِهَا، میں نے پھر وہ آیتیں صورت کے ساتھ ملا دی، اور یہ صحف یعنی یہ صحیفہ حضرت ابو بکر کے ان کی زندگی میں ان کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ رخصت ہوئے، اور پھر حضرت عمر کے پاس رہا ان کی حین حیات، حتیٰ توفا اللہ، وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ام المومنین ہیں ان کے پاس رہا، اور محمد بن عبداللہ یہ لخاف کی وضاحت کر رہے ہیں کہ الخذف یعنی پتھر کی باریک باریک سلیں، یہ وہ مراد ہوتے ہیں۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ تاجی ہاں سوال جی ہے، کر سکتا ہوں؟ جی جی بسم اللہ۔ سر یہ بڑے عرصے سے یہ سوال ہے، کنفیوژن بھی ہے کہ جو کام جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، یعنی کتاب اللہ پر، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مکمل کیا ہوگا، اور نہیں کیا تو وہ کیسے یعنی شک سے بالاتر ہو گیا، یعنی جس کو میرے مطلب کہنے کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے اکٹھا کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظ بھی موجود تھے، تو صرف حفاظ ہی کیوں کافی نہیں تھے کہ جب اور جگہوں سے اکٹھا کرنا پڑا؟ تو یہ ایک سوال سا اٹھتا ہے کہ یہ کیا ایک تشکیک کا پہلو نہیں کھڑا ہو جاتا اس کے اوپر مستشرقین کے لیے بھی؟ جی 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 جزاک اللہ خیرن، میں اپنا سوال ٹھیک ہے، میں اپنا اور سوال کلیئر کر پایا ہوں؟ ہاں جی، لیکن یہ سوال ٹھیک ہے، اتنا ڈر کے کرنے والا نہیں ہے یہ تو علمی سوال ہے، اللہ خیر کرے۔ جی سر جی۔ دیکھیں یہی سوال تھا نا حضرت زید اور حضرت ابو بکر و عمر کے سامنے۔ اب آپ صلی اللہ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کیوں نہیں کروایا؟ حالانکہ لکھا ہوا سارا موجود ہے، لیکن آپ اس کو ایک جگہ پر نہیں لکھوا رہے، وجہ تو آپ میں سے کوئی بتا دیں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی وجہ آتی ہے آپ نے کیوں نہیں لکھوایا؟ ہاں جی حضرات یہ علماء کرام۔ زیادہ ویلیڈیشن ہو جائے، آ، اتھینٹسٹی کے لیے گواہ بن جائیں۔ ٹائم کا بھی تو ہو سکتا ہے نا سر، سر یہ ابھی ٹائم۔ نازل ہو رہا تھا نا، مکمل نہیں ہوا تھا، رسول اللہ کی زندگی میں کیسے لکھوایا جا سکتا تھا؟ ہاں، آخری جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کب نازل ہوئی ہے؟ ایک مہینہ پہلے، وفات سے 88 دن پہلے، کتنے دن نہیں اس پہلے؟ سے 88 یہ days۔ یعنی یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب آخری آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بھی وجہ ہے جو ثاقب صاحب نے بتائی ہے کہ وہ نازل ہو رہا تھا، اور نجمن نجمن نازل ہو رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور جب بھی حضرت جبرائیل آتے تو جو آیت لاتے اس کے بارے میں بتا دیتے کہ وہاں پہ رکھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہی کب آئے گی۔ اگر اس کی کوئی کلاس کا ٹائم مقرر ہوتا، جس طرح کہ ہماری کلاس کا ٹائم مقرر ہے کہ اس وقت وہی آنی ہے، تو آپ وہ سارے انتظامات کر لیتے لکھوانے کے بھی، اور پتا ہوتا کہ بھئی اس وقت یہ کام کرنا ہے۔ لیکن وہی تو کبھی جنگ میں آ رہی ہے، کبھی سفر میں آ رہی ہے، کبھی آپ سوئے ہوئے ہیں تب آ رہی ہے، کبھی آپ معراج پہ ہیں اس وقت آ رہی ہے، کبھی اپنے گھر میں ہیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس وقت آ رہی ہے۔ تو وہی کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں تھا۔ تو وہ انتظامات جو کہ وہی کو لکھوانے کے ایک جگہ جمع کرنے کے
ہونے چاہیے تھے وہ انتظامات اس وجہ سے بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری خود لی، اور اس ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے پورا کیا، یعنی قرآن کریم کو حفظ کے ذریعے حافظوں میں محفوظ کر کے۔ اور یہ حفظ پر انحصار کہ عرب کی اس وقت کی جو تہذیب تھی، کلچر تھا، خاص طور پہ مکہ کا، اس میں حفظ پر انحصار بہت زیادہ تھا، اس لیے حافظ مضبوط تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا اصلاً جو انحصار کیا ہے وہ حفظ پر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، قرآن کتابی شکل میں نہیں ہے، لکھا ہوا ہے بکھرا ہوا، لیکن کتابی شکل میں نہیں ہے، لیکن وہی قرآن پورے کا پورا سینوں میں محفوظ ہے۔ حضرت عمر کو اس لیے تو یہ فکر پڑی تھی کہ قراء القرآن یہ جا رہے ہیں، اور اگر یعنی یہ جاتے رہے تو پھر پورا قرآن یاد کرنے والے اور اس کی پھر تصدیق کرنے والے یہ کم ہوتے جائیں گے، اور اس سے پھر مسائل جنم لیں گے۔ تو انہوں نے اسی وجہ سے کہا تھا۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو اپنی رائے کے اظہار میں بہت زیادہ جری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنی رائے بیان کرتا ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رائے بیان نہیں کی۔ حالانکہ سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ فوکس قرآن کو حفظ کرنے پر تھا، اور یہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا یونیورسلی استعمال کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے قرآن کریم 1400 سال سے محفوظ ہے۔ اچھا، یہ وجوہات ہیں، ان میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور پہلو بھی نکال سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتابی شکل میں جمع کیوں نہیں کیا۔ اب کتابی شکل میں جمع نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اور اتنا زبردست طریقے سے محفوظ ہے کہ اس میں کوئی زبر زیر کا آگا پیچھا یہ بھی تقریباً ناممکن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد تک، کیونکہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اس کو اتنے سارے لوگ ہیں جج کرنے والے جن کے حافظے بڑے مضبوط ہیں، جنہوں نے قرآن روزانہ پڑھنا ہے، جنہوں نے نمازوں میں پڑھنا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی غلط قرآن پڑھے اور اس کو ٹوکنے والا ان سب لوگوں میں کوئی بھی نہ ہو۔ یہ تو آج کل ہم دیکھیں کہ جہاں پہ بچے حفظ کر رہے ہوں اور وہاں پہ آپ ایک آیت ذرا غلط پڑھ کے دکھائیں، ایک زبر زیر آگے پیچھے کر کے دکھائیں، تو وہ ایسے سینسر لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں کہ وہ فوراً بولیں گے۔ چھوٹا بچہ بولے گا نہیں ایسے نہیں ایسے۔ تو یہ جو اس وقت کا ماحول تھا قرآن کریم کو یاد کرنے کا اور قرآن کریم کی مسلسل تلاوت کرنے کا، یہ قرآن کریم کو محفوظ کر رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت قرآن کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پورا قرآن محفوظ تھا۔ اور یہ جو حضرت زید بن ثابت نے اصل میں 2 گواہوں والا معاملہ کیا ہے، یہ مزید مستند کرنے کے لیے کیا ہے، وگرنہ قرآن کوئی لے کر آتا تو اس وقت سوسائٹی میں جو حافظ موجود تھے وہی کافی تھے اس کی تصدیق اور تردید کے لیے۔ یہ جو 2 گواہوں والا معاملہ کیا ہے، یہ گواہوں والا معاملہ اس پروسیس کو ذرا مزید اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ نہ بھی کیا جاتا تو قرآن کی اتھینٹیکیشن پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، قرآن کی حفاظت پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی آصف صاحب، کوئی تھوڑا بہت واضح ہوا؟ ہاں جی جی استاد جی، واضح ہوا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس میں استاد جی آپ نے وہ مولانا تمنا کی وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی جمع القرآن والی، اس میں تو وہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جمع ہو گیا تھا اور لکھا بھی کیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں تو کاتب وہی سے لکھواتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں
دیکھیں یہ جو موقف ایسے ہوتے ہیں نا، دیکھیں علامہ تمنا امادی، ہم ان کو منکر حدیث عام طور پہ کہتے ہیں، پرویز صاحب ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں، ان کا موقف حدیث کے حوالے سے جو تھا اس سے قطع نظر. لیکن کیا آپ ان دونوں آدمیوں کی نیت پہ شک کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی سازش کے تحت یہ کر رہے تھے؟ ان کا اسلام کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس تعلق میں یہ جو جادہ صراط مستقیم ہے اس سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ان کی ایفیلیشن اسلام کے ساتھ تھی. اسی طرح سر سید کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت مخلص آدمی تھے اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ. انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ مستشرقین کا جواب دینے کے لیے تفسیر لکھی، لیکن اس میں آراء مختلف ہو گئیں. اب وہ آراء ان کی مختلف روایت سے ہٹ کے کیوں چلی گئی، یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہر جگہ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں جب یہ تہذیبوں کا انٹریکشن ہوا ہے، انگریز یہاں پہ آئے ہیں اور یہ جو مشنری لوگ ہیں انہوں نے آگے اعتراضات کیے ہیں، تو ان اعتراضات کو ٹیکل کرنے کے مختلف رجحان پیدا ہوئے. ان میں ایک رجحان یہ پیدا ہوا کہ بھئی جو موقف ہماری روایت میں چلا آ رہا ہے وہ موقف اس وجہ سے اس کو ہی ہم تبدیل کرتے ہیں تاکہ جو سوال پیدا ہونے کی جگہ ہے وہی ختم ہو جائے. آپ اس کو مثال کے طور پہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے شادی کے وقت، آپ اس پہ قیاس کریں. اب ہماری روایات میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، حضرت عائشہ خود بھی بیان کرتی ہیں کہ میری عمر 6 سال تھی نکاح کے وقت اور 9 سال تھی رخصتی کے وقت. اب اس وقت کا جو عرف تھا اس کے مطابق اس کو دیکھیں تو شاید وہ مسئلہ پیدا نہ ہو نفسیاتی طور پہ جو آج دنیا کو ہو رہا ہے. تو اس کا جواب دینے کے لیے کچھ لوگوں نے یعنی یہ موقف اختیار کیا کہ یہ 6 اور 9 والا موقف یہ درست نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ کی عمر 15 سال تھی نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت 17 یا 19 سال تھی. تو اب یہ تعبیر اختیار کرنے کی یعنی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو کوئی ایسے قرائن دلائل ملے ہوں اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ بھئی یہ اوجل رہ گئے تو ان کو واضح کر کے یہ موقف بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کی جڑ ختم کرنے کے لیے یہ موقف بیان کر رہے ہیں. تو علامہ تمنا امادی وغیرہ نے یہ جو قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جمع ہو گیا تھا، تو وہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان اعتراضات کو ٹیکل کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ بھئی جو روایتی موقف تھا وہ سرے سے غلط تھا. جی آصف صاحب. جی استاد جی اب تو کلیئر ہوگی بات الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا اللہ تعالیٰ ایک خیر چیز کرے. ہے، جی فرمائیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے علوم القرآن، اس میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 41 کاتبین وحی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ بتاتے تھے کہ یہ کس صورت میں کہاں پہ نازل وہ کہاں پہ لکھی جائے گی، کس آیت سے پہلے لکھی جائے گی، کس کے بعد لکھی جائے گی. یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دیتے تھے. اور قرآن جو تھا وہ صحابہ کے پاس بھی لکھا ہوتا تھا، مختلف جگہوں پہ ان کے پاس تھا. اسی لیے تو وہ کہا تھا کہ جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ لے کے آئے اور پھر شہادت بھی دے. اور پھر سب سے زیادہ جو اتھینٹک چیز تھی حافظہ بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں مل کے پھر وہ اس طرح سے ہوئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا. جی دیکھیں کتابی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے حکم سے جمع کروایا ایسا نہیں ہے. نہیں کتابی شکل نہیں تھی لیکن جی جی مختلف لیکن چیزوں پہ لکھا ہوا پورا تھا. تھا. جی 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 یہ جو حضرت زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ بھائی لے کر آؤ لکھا ہوا، تو وہ قرآن کریم لکھا ہوا تھا تو لوگ لے کر آئے ہیں نا. اس کا مطلب ہے قرآن لکھا ہوا سارا تھا، مسئلہ کتابی شکل میں جمع کروانے کا تھا. اور حضرت ابو بکر و عمر نے صرف یہ کام کیا ہے کہ اس لکھے ہوئے کو کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے، اور یہ سرکاری سطح پہ ہوا.
باقی جو دیگر صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے جو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے لکھے ہوئے تھے وہ موجود تھے، لیکن وہ سرکاری نہیں تھے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں حاشیہ لکھا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور بات ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ معوذتین یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو پرسنل کسی نے لکھا ہوا ہے تو اس میں اور بھی ایسی کوئی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، تو اپنے اپنے رجحان کے مطابق یا اپنی معلومات کے مطابق انہوں نے یہ بات کہہ دی ہو۔ لیکن امت کا سرکاری طور پہ اجماعی موقف کہ یہ آیت قرآن ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمیٹی کے عمل کے بعد قائم ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے یہ خدمت سر انجام دی ہے، لیکن قرآن پورا لکھا ہوا تھا، متفرق تھا یا پرسنل نسخوں کی شکل میں تھا، لیکن بہرحال تھا قرآن کریم۔ ہاں جی، استاد جی، یہ قراتیں کیسے مختلف ہو گئے استاد جی؟ یہ 7 قراتیں جو ہیں تو یہ مختلف کیسے ہو گئے؟ ہاں، یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، اس پہ ہم کسی وقت یعنی بات کریں گے، اور یہ کافی مشکل ٹاپک ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے نا علوم القرآن، اس میں انہوں نے قراتوں پر بات کی ہے، وہ حصہ اس کا ایک دفعہ دیکھیں، اگر سب دیکھ لیں تو پھر اس پہ ہم بات کریں تو پھر زیادہ مفید ہوگا، وگرنہ یہ کافی یعنی اس میں لمبی بحث ہوگی، اور یعنی بہت ساری چیزیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی۔ استاد جی، کل اس پر تھوڑا سا ایسے 10-15 منٹ کا لیکچر دے دیجیے گا۔ جی، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ گروپ میں شیئر کر دوں وہ حصہ، اور پھر تھوڑی سی جی، بات اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے استاد جی۔ اچھا جی، ٹائم تو ہمارا پورا ہو گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ والی ایک حدیث پڑھ لینی چاہیے۔ جی پڑھے جی، 38 نمبر۔ بابو کتاب الحاکم الی امالہ والقاضی الی امنائہ ہاں جی، وبه قال حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي ليلى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حسمة انه اخبره هو ورجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه هويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة، فتكلم هويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم بصاحبكم؟ قالوا لا، قال أتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل فركزتني منها ناقة۔
جزاکم اللہ خیرا، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، حاکم اپنے عمال ماتحتوں کی طرف اور قاضی اپنے امنا، یعنی قاضی کے جو ماتحت عدالت ہے یا قاضی کا جو عملہ ہے اس کی طرف کوئی خط بھیج سکتا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن بھیج سکتا ہے، اس کے بارے میں تو امام بخاری اس حوالے سے استدلال کر رہے ہیں اس واقعے سے، اور جس جملے سے استدلال کر رہے ہیں وہ یہ ہے فَكَتَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ خط بھیجا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حاکم اس طرح کے معاملات میں ایسے خط بھیج سکتا ہے۔ تو حضرت سہل بن ابی حسمہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ ان کو یعنی انہوں نے اور ان کی قوم کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ آدمیوں نے یہ خبر دی ان عبداللہ ابن سہل و محیصہ، یہ محیصہ اور حویصہ یہ دو بھائی تھے۔ تو عبداللہ بن سہل یہ ان کے ساتھ گئے یعنی خیبر کی طرف اس تنگ دستی کی وجہ سے جس نے ان کو آ لیا تھا، من جہد اصحابہ، اور محیصہ ان کو یہ خبر دی گئی کہ عبداللہ بن سہل ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور ایک گڑھے میں یا عین یا ایک کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا ہے۔ وہ یہود کا علاقہ تھا خیبر سارا، یہود کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ واللہ قتلتموہ، تم لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے قتل نہیں کیا، اللہ کی قسم۔ پھر وہ اقبلہ یعنی متوجہ ہوئے، واپس آئے، حتی قادم علی قومہ، وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ فاقبلہ ہوا و اخوہ حویصہ، وہ اور ان کے بڑے بھائی یعنی حویصہ یہ پھر گئے، وہ اکبر منہ، اور عبد الرحمن بن سہل، اور عبد الرحمن بن سہل جو سہل قتل ہوئے تھے نہ عبداللہ جو قتل ہوئے تھے ان کے بھائی، وہ بھی گئے ان کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کہ پہنچے۔ فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، اب یہ محیصہ جو خیبر میں تھے انہوں نے کلام بات کرنی شروع کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ کو کہا کبر کبر، یہ جو بڑا ہے اس کو بات کرنے دو، یعنی بڑے سے شروع کرو، بڑے کو بات کرنے دو۔ یرید السنہ، آپ اس کی عمر کا لحاظ کر رہے تھے۔ حویصہ نے بات کی، پھر محیصہ نے بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا اما ان یدو صاحبکم، یا تو وہ تمہارے اس دوست کی، تمہارے اس بھائی کی دیت دیں گے، فاما ان یؤذنوا بحرب، یا پھر وہ اعلان جنگ سمجھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکتب رسول اللہ علیہم بہ، آپ نے یہ بات لکھ کے ان کی طرف بھیج دی۔ فکتبہ، تو اب دوبارہ یعنی واپس لکھا گیا ما قتلناہ، ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس انکار کے بعد یہ مدعی ہے اور وہ منکر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حویصہ و محیصہ و عبد الرحمن، ان تینوں کو یہ کہا اتحلفون وتستحقون دم صاحبکم، کیا تم قسم اٹھاتے ہو اور تم اس کے مستحق بن جاؤ کہ تمہارے بھائی کا دیت ادا کر لی جائے، تم اس اپنے بھائی کی دیت کے مستحق ہو جاؤ، قسم اٹھا لو کہ انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ لا، ہم قسم نہیں اٹھائیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، تو قسم کس بات کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتحلف لکم یہود، یا پھر یہود تمہارے سامنے قسم اٹھا لیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا لیسوا بمسلمین، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو جو مرضی جھوٹی موٹی قسم اٹھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قاضی کے اس کو پروسیس سے گزار رہے ہیں، اور آپ کی حیثیت جو حاکم والی ہے اب آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے عبداللہ کا خون رائے گاہ جانے سے بچانے کے لیے، ہدر ہونے سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے یعنی بیت المال سے اس کی دیت عطا کی۔ فمداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ادا کی اپنی طرف سے، میاتا ناقاتن 100 اونٹنیاں، حتی ادخلت الدار یہاں تک کہ ان کو گھر میں لے آیا گیا۔ تو یہ جو راوی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اونٹنیاں آپ نے ادا کی اور اونٹنیاں حوالے بھی کر دی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا اندھا قتل ہو جائے تو اس کو بھی رائے گاہ نہ چھوڑے۔ اگر تو حکومت اپنی ذمہ داری نبھائے اور قاتل کا سراغ لگائے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی قاتل نہیں ملتا تو پھر اس آدمی کے خون کا خون بہا تو بہرحال دینا ہی دینا ہے، تو وہ حکومت ادا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حکومتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کیوں ادا کیا؟ اس سے انسانی جان کی حرمت یعنی اس کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر لوگ ایسے ہی مرتے رہے اور نہ دیت اور نہ قصاص ہوا تو پھر تو لوگوں کو ایک قسم کی محرومی کا سامنا کرنا ہوگا کہ بھئی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، بندے مر رہے ہیں، پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ دیت ادا کی۔ تو سال کہتے ہیں فرقزتنی منہا ناقۃ، ان میں سے ایک اونٹنی نے مجھے ٹانگ ماری۔ اس کا مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اونٹنیاں آئی تھی، صرف وعدہ نہیں تھا، حکومت نے وعدہ نہیں کیا تھا اور چیک باؤنس نہیں ہوا تھا جو ان کو دیا گیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس پر عمل کر کے دکھایا اور دیت ادا کی گئی۔ ہاں جی اور حضرات علماء کرام، اس حوالے سے اور کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو؟ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے فساد کو روک دیا۔ اور وہ جو جن کا بھائی قتل ہوا تھا انہوں نے بھی کہا، کیونکہ انہیں کنفرم نہیں تھا تو انہوں نے قسم نہیں کھائی، اور نہ ہی انہوں نے یہود کی قسم پہ اعتبار کے لیے حامی بھری۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چونکہ وہ گواہیاں اس طرح سے نہیں تھی کہ بھی قتل کس نے کیا، تو پھر حکومت نے اس کا وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے دیا تاکہ فساد نہ ہو۔ جی بالکل بالکل، یہ یہود پہ نہیں ڈالا نا۔ حاکم کی یہی تو ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حاکم عطا کرے۔ اچھا جی، یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ انشاءاللہ یہاں سے 39 نمبر باب سے انشاءاللہ کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیرن۔ آمین۔ کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔